اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين۔ سبحان اللہ۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے ملاقات بھی کرنی ہے، اور ملاقات کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی ملاقات کو جھٹلا دیا ہے، نقصان بھی انہوں نے اٹھایا ہے۔ اس آیتوں کے اندر، ان دو آیتوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا کلمہ پڑھ لے۔ حضور کی یہ خواہش تھی، چاہے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ، جتنے بھی، چاہے وہ جتنی مرضی دشمنی کر رہے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی شدید خواہش تھی کہ کوئی شخص جہنم کے اندر نہ جائے اور کسی بندے کو تکلیف نہ ہو، اور ہر بندہ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر جنت کے اندر چلا جائے۔ لیکن وہ باتیں کیونکہ کیا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی ان 2-3 آیتوں کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا قد نعلم، اے محبوب ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک، یہ جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، الذی یقولون، ان لوگوں کی باتوں پر، فانہم لا یکذبونک، اے محبوب یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو سمجھاتے تو جواب کے اندر جناب جو کسی کے بس میں جو بات ہوتی وہ سارے کے سارے حضور پر کرتے رہتے۔ کبھی حضور کو جادوگر کہنا، کبھی حضور پر جو ہے وہ باتیں کرنی، کبھی حضور کے متعلق کوئی بات کر دینی۔ جب حضور یہ باتیں سنتے تو ظاہر تکلیف تو ہوتی ہے کہ ایک بندہ مخلص ہو کر کسی کو سمجھا رہا ہو، اور آگے سے جواب بھی جو ہے وہ پھر بجائے اخلاص کو دیکھنے کے، بجائے اگلے بندے کو دیکھنے کے، یار یہ بندہ کتنا مخلص ہو کے ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور ہمیں کس بڑی مصیبت سے بچانا چاہتا ہے، اور قوم اسی بندے کو ہی اپنا دشمن سمجھ لے، تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے تو یہ چیز تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بجائے انہیں سمجھاتے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک آیت آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جو تمہیں سمجھا رہا ہوں، جو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، یار اس کے بدلے میں نے تم سے مانگا کیا ہے؟ تم سے تو کچھ بھی نہیں مانگا ہے، صرف اتنا ہی خواہش ہے نا کہ تم میں سے کوئی بندہ جہنم کے اندر نہ جائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی کیفیت تھی کہ حضور چاہتے تھے کہ کوئی بندہ جہنم کے اندر نہ جائے، اس وجہ سے حضور دن رات جو ہے وہ لگے رہتے۔ آپ تاریخ اسلام کے جو شروع کے جو سال ہے وہ اٹھا کے دیکھیں تو کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ شیب ابی طالب یہ 3 سال تھے، جو 3 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا کفار مکہ نے۔ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ کھانا بھی بند ہے، پینا بھی بند ہے، رشتہ داری بھی بند ہے، وہ جو برادری والا سسٹم ہے وہ بھی سارا کوئی بند ہے، لین دین بھی سارا مکمل ختم کر دیا گیا، اور حضور کا سارا جو خاندان ہے وہ صرف اور صرف ایک پہاڑی کے اندر جا کے بیٹھ گئے جو شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ 3 سال سوشل بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں، مکمل بائیکاٹ تھا، کوئی چیز آ نہیں سکتی تھی، کوئی چیز جا نہیں سکتی تھی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ بچے بھوک سے روتے تھے لیکن ان کی فریاد سننے والا، ان کے پاس آنے جانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور کی پھر بھی خواہش تھی کہ یار جہنم کے اندر کم سے کم کوئی نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک، اے محبوب یہ جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، قد نعلم ہم جانتے ہیں اس تکلیف کو، ہاں، اور کچھ نہیں، کم سے کم رب تو آپ کا دیکھ رہا ہے نا کہ آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس سے اس بندے کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، جو بندہ دین کا کام کرے گا اسے تکلیفیں آئیں گی۔ بے شک۔ جب حضور جو پوری کائنات کے مالک ہونے کے باوجود، رب کے سب سے زیادہ پیارے ہونے کے باوجود، جب دین کا کام شروع کیا تکلیفیں تو آئی ہیں۔ وہ لوگ جو ساری زندگی حضور کا عزت اور احترام کرتے رہے، 40 سال تک تو ظاہر حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تو سارے احترام کرتے تھے، ساری عزت کیا کرتے تھے، جیسے حضور نے دین کا کام شروع کیا نا تب جا کے کیا بنا ہے۔ کل تک وہی لوگ تھے جو حضور کی آنکھوں پر جو ہے راستے کے اندر اپنی آنکھیں بچایا کرتے تھے، پلکیں بچھایا کرتے تھے، حضور سے فیصلے کروایا کرتے تھے، حضور کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، اچانک یہ کیوں بدلے ہیں؟ جیسے ہی حضور نے
دین کا پیغام شروع کیا ہے، دین کا کام شروع کیا ہے، سارے کا سارا معاشرے دشمن بن گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ درس تو ہمیں ملتا ہے اس سے کہ اگر دین کا کام کریں گے، دین کے ساتھ مخلص ہوں گے تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. دشمن نہ بھی ہوں تو کم سے کم آپ پر جو ہے وہ تانے تشنیع یہ ساری باتیں آوازیں کسا کسا کریں گے کہ لا بھائی یہ بڑا سدھا ہو گیا، بڑا مولوی بن گیا، بڑا صوفی بن گیا. تو یہ باتیں لوگ کریں گے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنا شروع کر دے تو ہر بندے کی نگاہ اس پر ہوتی ہے، حالانکہ وہ چوری کر لے تب نہیں ہوتی ہے. جب کوئی مسجد کی طرف آنا شروع ہو جائے لوگ اس پر باتیں کرنا شروع کر دیں گے، اس پر باتیں کرنا شروع کر دیں گے، بڑی گل ہے بھائی، ٹھیک ہے جی. تو یہ شروع سے ہوتا آیا ہے اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہو رہی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اے محبوب یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، حضور قرآن سنا رہے ہیں اور آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ جی ہم تو آپ کو مانتے نہیں ہیں، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. کیوں؟ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. حضور نے تو آ کے قرآن ہی سنایا تھا نا. حضور نے کون سا اپنا پیغام دیا ہے؟ رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیغام دینے والا. رسول کا معنی یہی ہے نا کہ پیغام دینے والا. حضور نے تو آ کے محض اللہ کا پیغام ہی پہنچایا کہ بھائی خدا وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے، خدا اکیلا ہے جی، کہ جی فرشتے جو ہے یہ برحق ہے، قیامت برحق ہے، قبر برحق ہے، یہ قرآن رب کا کلام ہے، آخر میں کھڑا بھی ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب بھی دینا. یہ سارا وہ پیغام ہے جو اللہ کے نبی نے عوام تک پہنچایا ہے. اس کے اندر اپنی ذاتی بات تو تھی کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیونکہ آپ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں. نبی کا کام ہی یہی ہے کہ خبر دے، پہنچا دے. رسول کا کام ہی یہی ہے کہ جو پیغام رب نے دیا اس کو آگے پہنچا دے. بات ختم. اب جو رب کا پیغام نہیں مان رہا ہے، جو نبی کو جھٹلا رہا ہے، وہ تو رب کا پیغام نہیں مان رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی دیکھ لیں کہ جب کوئی عالم دین کوئی سیدھی بات بتاتا ہے تو لوگ اسلام پر بات نہیں کرتے، لوگ مولوی پر ہٹ کرتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج بھی دیکھ لیں اسلام کو ہٹ کوئی نہیں کرتا. ہاں لیکن یہ کہ اسلام کو ہٹ کرنے کے لیے وہ اہل اسلام کو ہٹ کرتے ہیں. یہ ساری فساد کی جڑی مولوی ہے جی، ساری لڑائی مولوی کی وجہ سے ہو رہی ہے جی. یہی باتیں حضور کے ساتھ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، جب حضور علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ خدا ایک ہے، لڑائی تو شروع ہو گئی تھی. اور باقاعدہ کفار مکہ نے یہ بات کی ہے اسپیشلی طور پہ. انہوں نے کہا جی آپ کی وجہ سے ساری لڑائی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ٹھیک ہے جی، پہلے بالکل امن تھا، جب سے آپ نے یہ بات کی کہ خدا ایک ہے تو ہمارے گھر کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو باقاعدہ یہ کہا تھا کہ میں تو لڑائی کروانے آیا ہوں. یاد ہے نا وہ خطبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ کیا کہا تھا کہ میں لڑائی کروانے آیا ہوں. مطلب کیا تھا؟ اب یہ بات کسی کو سمجھ تو نہیں ہے کہ یار لڑائی کروانے ہے، وہ بھی اللہ کا نبی. تو ظاہر ہے جب کہا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لڑائی تو شروع ہو گئی. اور آج بھی جب علماء حق بیان کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مولوی لڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سارے فساد کی جڑی مولوی ہیں، سارے لڑائیاں مولوی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی باتیں نبیوں کے ساتھ بھی کی گئی ہیں. نبیوں کو یہی کہا گیا کہ آپ کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی تسلی دی ہے. فرمایا محبوب یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، ہاں یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ نبی نے تو پیغام پہنچایا نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد رب ایک ہے. تو جنہوں نے کہا نہیں 2 4 ہیں 8 10 ہیں، تو انہوں نے نبی کو تھوڑا جھٹلایا، انہوں نے تو رب کی آیت کو جھٹلایا ہے. لیکن آگے دیکھیں فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اے محبوب یہ آپ تسلی رکھیں، حوصلہ رکھیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان کو بھی ایسے ہی جھٹلایا گیا ہے. کیوں؟ مطلب یہ کہ یہ صرف بات آپ تک نہیں ہے. آپ پچھلے رسولوں کو دیکھیں گے، نبی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، حضرت نوح علیہ السلام، جتنے نبی آئے ہیں سب کے ساتھ ہوا تو یہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو خیر خالی آپ کو نہیں جھٹلایا جا رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے. لیکن انہوں نے کیا ہے؟ فرمایا فصبروا علی ما کذبوا واوذوا حتی آتاہم نصرنا. فرمایا کہ اے محبوب آپ حوصلہ رکھیں، پچھلے رسولوں کے ساتھ جو ہوا تھا بالکل سیم آپ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. ہاں لیکن انہوں نے کیا تھا پچھلے رسولوں نے؟ فرمایا فصبروا، فرمایا انہوں نے پھر صبر کیا. علی ما کذبوا واوذوا، جتنی بھی ان کو تکلیفیں آتی رہیں رسولوں کو، جتنا ان کو جھٹلایا جاتا رہا. دیکھیں جی نبی رب کا پیغام سنا رہا ہے اور قوم کھڑی ہو کے کہہ رہی جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو انہوں نے کیا فصبروا، فرمایا جتنے ان کو تکلیفیں دیتے رہے وہ صبر کرتے رہے. 950 سال کتنا بڑا حوصلہ ہوگا یار نوح علیہ السلام کا، کہ 950 سال ایک ہی بات سمجھائیے کہ خدا ایک ہے. 950 سال قوم نے مانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ فرمایا فصبروا، وہ صبر کرتے رہے. علی ما کذبوا واوذوا، فرمایا کہ جتنی بھی انہیں تکلیفیں دی جاتی رہی ہیں. اب دیکھیں نا جی، کوئی بندے کو صرف اس کا قصور صرف اتنا تھا
حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ سارے جن کو جناب اللہ خالی اوپر ارہ رکھ کے چیرا گیا ہے، یہ نبیوں کے ساتھ ہوا، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جو نبی درخت کے اندر کھڑا ہے، جس نبی کے اوپر ارہ چلایا جا رہا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک جناب اللہ 2 ٹکڑے ہی نبی کو کر دیا گیا. قصور کیا تھا کہ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ خدا ایک ہے. تو جب بھی دین کا کام شروع ہوگا لوگ مخالف ہو جائیں گے، یہ اصول ہے، شروع سے اصول چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی دین کا کام کرے گا لوگ اس کی مخالفت کریں گے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہی انبیاء اعلان نبوت سے پہلے یہی لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی نبی اعلان نبوت کرتا ہے فوراً قوم اس کی مخالف ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے یہ یاد رکھیں. قوم نبی کی مخالفت کیوں کرتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک آنکھوں کے تارے تھے. 40 سال میں حضور نے اتنا ہی کہا کہ بت غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے فائدے پر جب ٹھیس پڑتی ہے نا، چوٹ لگتی ہے، تو پھر بندہ مخالف ہو جاتا ہے. کل تک تو حضور ٹھیک تھے، کل تک تو تم فیصلے بھی حضور سے کروایا کرتے تھے یا مانتے بھی حضور کے پاس رکھا کرتے تھے، سارا کوئی ٹھیک تھا. جیسی حضور نے کہا کہ تمہارے خدا غلط ہے، جیسی حضور نے کہا کہ یہ جو تم غلاموں کو دبا کے رکھتے ہو یہ غلط ہے، جیسے تمہارے حقوق ہے تمہارے غلاموں کے بھی وہی حقوق ہے، جس صرف اتنا سچی تو حضور نے کہا تھا نا، ساری کی ساری قوم دشمن بن گئی ہے. وہ شخصیت 40 سال جس کے نعرے لگاتے رہے، جب ایک سچ 2 سچ حضور نے بولے ہیں، تو جیسے قوم کو ان کے معاشرے کا جب آئینہ دکھایا ہے نا، تو ساری قوم بجائے غلطی ماننے کے کیا کیا ہے، سیدھا حضور کو ہی کہہ دے کہ آپ غلط ہیں، آج جھوٹے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ حوصلہ رکھیں، فصابروا علی ما کذبوا واوذوا، جتنے بھی رسول آئے ہیں یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہا ہے بلکہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. ہاں لیکن کیا کیا ہے انہوں نے؟ فرمایا کہ جتنی تکلیفیں آئی ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ وہ انہوں نے صبر کیا ہے، حتی آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ پھر ہماری مدد بھی ان کے پاس آ گئی. پھر ہم نے ان کی مدد کیسے کی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یاد رکھیں، نبی چاہے شہید ہو جائے، چاہے نبی طبی موت فوت ہو، طبی موت کی وجہ سے بھی نبی دنیا سے تشریف لے جائے، دونوں صورتوں کے اندر فتح تو پھر بھی نبی کی ہی ہوتی ہے. سمجھے نا، نبی کا شہید ہونا بھی تو کامیاب. دیکھیں نا جی، عام مسلمان جو شہید ہو جائے، عام مسلمان کی شہادت کامیابی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. حضرت عبد الرحمن نغیری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ ایک جنگ کے اندر شریک تھے عبد الرحمن نغیری. تو ایک کافر نے جو ہے وہ ان پر تلوار چلائی اور ان کے سر الگ کر دیا، دھڑ الگ کر دیا. ٹھیک اگلی نماز کے ٹائم وہی بندہ جس نے امام عبد الرحمن نغیری کو شہید کیا تھا، وہی بندہ مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. تو کسی بندے نے دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا. انہوں نے کہا یار یہ تو وہ بندہ جس نے ہمارا اتنا بڑا بابا جو ہے وہ شہید کر دیا ہے. لوگوں نے پکڑ لیا، تو جاسوسی کرنے آیا ہے. اس نے کہا جاسوسی کرنے نہیں آیا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں. سبحان اللہ. کہا 2 گھنٹے پہلے تم نے ہمارا بابا شہید کیا ہے. اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اس نے کہا جب میں نے تمہارے بابے کو شہید کیا تب میں کافر تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب میں مسلمان ہو چکا ہوں. نے کہا یہ 2 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی میدان جنگ کے اندر، تو کیسے مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا یار بات یہ ہے، جب میں نے شہید کیا نا، بابے کا دھڑ الگ ہو چکا تھا، سر الگ ہو چکا تھا. فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ میں نے دیکھا، جب سر الگ تھا نا، میں سر کے پاس گیا اور سر کے پاس کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ تمہاری کتاب کہتی ہے کہ تم زندہ ہو. قرآن تو کہتا ہے نا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ٹھیک ہے، بل احیاء، کہ وہ زندہ تو ہیں لیکن تم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. تو فرمایا کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ تم زندہ ہو، اب بتا تو زندہ ہے. کہتے کہ جب میں نے ان کے پاس سر کے پاس کھڑے ہو کے جب یہ میں نے کہا نا کہ اب تو بتا تو زندہ ہے، تیرا دھڑ الگ ہو چکا ہے، سر الگ ہو چکا ہے. کہتے کہ اس وقت ان کے سر مبارک سے آواز آئی، کہنے لگے جی انا حی عند اللہ ارزق. فرمایا میں زندہ بھی ہوں، میرا رب مجھے رزق بھی دے رہا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کہتے میں نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا. بھی یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسا ان کا دین ہے کہ ابھی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان کی گردن اتاری ہے اور پھر بھی کہہ رہا کہ میں زندہ ہوں. یہ آپ حیران ہوں گے. یہ کل ابھی تازی ایک ویڈیو آئی ہے، اس کے اندر ایک لڑکی نے نا، غیر مسلم ایک عورت نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے جی. اس نے کس سے پوچھا کہ بھی آپ نے کلمہ کیوں کیا؟ اس نے کہا جی یار بات یہ ہے کہ مجھے میری فلسطینی دوست نے نا فون کر کے کہا ہے، اس نے کہا کہ تو نا فلسطین آ. میں نے کہا اللہ اللہ کر، ٹھیک ہے، میں فلسطین آ کے مرنا ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا شام سے تو بمباری ہو رہی ہے. اس نے کہا تجھے لگتا ہے کہ بمباری ہو رہی ہے؟ یہاں آ کے دیکھ کتنا سکون ہے. میں نے کہا اتنے حالات تمہارے ٹائٹ ہو چکے ہیں اور سب کے سامنے ہیں اور اب بھی تمہیں سکون محسوس ہو رہا ہے. اس نے کہا خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے فرشتے دیکھے ہیں.
اس نے کہا ہم سے پوچھ کے کتنے سکون ہے یہاں پہ آ کے. کہتے ہیں میں نے اس کے اس حالات کے اندر جو موجودہ حالات ہے جہاں پہ اوپر جناب اعلیٰ بمباری ہو رہی ہے، ان کے مکانات سارے شہید و ختم ہو کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، روزانہ 400-500 فلسطینی شہید ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے اس سکون کو دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کی بات ہے، وہ خود فلسطینی کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے فرشتے دیکھے. ٹھیک ہے جی. اور یہ پرسوں چوتھ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ابھی ایک فلسطینی نے کہا اس نے کہا اس شہید سے جو ہے وہ کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان سمجھے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی آتاہم نصرنا، پھر ہماری مدد جب نبیوں کے پاس آئی، ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، فرمایا رب کے کلمات بدلہ نہیں کرتے ہیں. رب نے جب فرمایا نا کہ میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہوں تو پھر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. کیسے مدد کرتا ہے؟ چاہے شہادت عطا فرما دے یہ بھی رب کی مدد ہے، چاہے غلبہ عطا فرما دے یہ بھی رب کی مدد ہے. کیونکہ دونوں صورتوں کے اندر یاد رکھیں مسلمان کبھی ہارتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سوال ہی پیدا، ہار کا لفظ مسلمان کے لیے نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ دو صورتیں ہیں، یا تو مسلمان شہید ہو جائے گا تب بھی کامیاب ہے، یا غالب ہو جائے گا پھر بھی کامیاب ہے. یعنی دونوں صورتوں کے اندر انعام مسلمان کو ہی مل رہا ہے. شہادت مل گئی تب بھی وہ کامیاب ہو گیا، اگر غالب آ گیا مال غنیمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا پھر بھی وہ کامیاب ہو گیا ہے. اب دیکھیں یہ جو فلسطین کے اندر جو شہید ہو رہے ہیں بظاہر تو اچھا نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی کامیاب ہے. جو وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی کامیاب ہے. ان کا اجر الگ ہے، ان کا اجر الگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، رب کے کلمات، رب کی بات نہیں بدلا کرتی ہے. رب نے جو فرما دیا نا کہ میں نے ایسے کرنا ہے تو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ رب کا حکم ہے کہ میں نے مدد کرنی ہے، اپنے بندوں کی کرتا ہوں. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، فرمایا کہ میں اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہوں، صاحب ایمان لوگوں کی بھی مدد کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اے محبوب آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں نا، رسولوں کے واقعات ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، رسولوں کی باتیں آپ کو بتا دی ہیں. تو آپ اپنے دل پر نہ لگائیں، جیسے پچھلے صبر کرتے آئے ہیں آپ بھی صبر کرتے جائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.